بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گفتگو سورہ نازعات کے تعلق سے چل رہی ہے، اور پچھلی 3 لیکچر میں، پچھلی 3 نشستوں کے اندر اس سورت کے تعلق سے گفتگو ہو گئی، اس سورت کے ابتدائی حصے کے تعلق سے گفتگو ہو گئی، اور اس کے مضامین کے تعلق سے گفتگو ہو گئی. پچھلے لیکچر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مصر کے بادشاہ فرعون کے درمیان جو کچھ گفتگو ہوئی، جو کچھ واقعہ ہوا، جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر وادی طوا میں، وادی مقدس میں، کوہ طور پر نبوت سے ان کو نوازا، اور ان کو یہ مشن دیا کہ فرعون کو جا کر، جو ظالم زمانہ ہے، جو متکبر ہے، جو جبار ہے، جو سرکشی میں مبتلا ہو گیا ہے، کہ جو خدائی کا، ربوبیت اعلیٰ کا جو ہے خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے، خود ناشناسی کی زندگی گزارتا ہے، خدا ناشناسی کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، اللہ کی صفت حاکمیت کو اپنی صفت سمجھ بیٹھا ہے، اس کو جا کر اللہ کی توحید کی، اللہ کی ذات و صفات کی توحید کی دعوت دو. اس کو یہ بتاؤ کہ تم حاکم نہیں ہو، تم حاکمیت کے اہل نہیں ہو. زمین پر حاکمیت کا اختیار، اللہ کی بندوں کو کی بندگی کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں ہے. پھر اس کشمکش کا تذکرہ ہوا بہت اختصار کے ساتھ، کہ جو اس صورت کے مزاج اور اس صورت کے اسلوب کو تناسب دیتا تھا. فرعون کی سرکشی کا ذکر کیا گیا، اس کی اس دعوت کو نہ ماننے کا ذکر کیا گیا، اور پھر فرعون کے انجام کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رہتی دنیا تک عبرت بنا دیا، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے عذاب کی لوگ عبرت اور اس کی دلیل دیں. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس میں عبرت اور سبق آموزگی ہے، سیکھ ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو خشیت رکھتا ہو. اس واقعے کے بعد اور حق و باطل کے اس تھوڑی سی اس منظر کشی، اس نظارے، اس ایپیسوڈ کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مضمون پر آ رہا ہے جو آغاز صورت کے اندر تھا. کافر نے انسان کے مرنے کے بعد زندہ ہونے کو بعید از قیاس سمجھا، اور یہ گمان کیا کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کہ ہڈیوں کے بوسیدہ ہو جانے کے بعد، ہڈیوں کے گھل جانے کے بعد، انسان کے ختم ہو جانے کے بعد کیا دوبارہ اس کو زندہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ اس کے نزدیک ناممکن بات تھی. اسی لیے جب قیامت کے دن وہ دوبارہ کھڑا کرا جائے تو سب سے زیادہ حیرت اس کو اس بات پر ہوگی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی واپس زندہ کر دیا جائے. لیکن اس وقت تک تو وہ حقیقت امر کا سامنا کر چکا ہو. اس شک کو جو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دلیل دے رہا ہے کہ کفار قریش اللہ کے دوبارہ انسان کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے پر تعجب کرتے ہیں، اور اللہ اس تعجب کو دور کرتا ہے اس دلیل سے کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناها. اس آیت کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں 2 معنی نکلتے ہیں. ایک تو مرنے کے بعد جو دوبارہ انسان کو پیدا کرنے پر تعجب ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اور ایک یہ کہ جو انسان اپنے آپ کو کوئی انوکھی مخلوق سمجھتا ہے، ایسی طاقتور اپنے آپ کو شے سمجھتا ہے کہ جس پر کوئی کسی کا کنٹرول نہیں ہے، وہ خود مختار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کا مواخذہ نہیں کر سکتا، اس کی گرفت نہیں کر سکتا، اس کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں، جو بڑی بڑی طاقتور و مضبوط چیزیں ہیں، کیا ان کو پیدا کرنا زیادہ بڑا ہے یا انتم اشد خلقا، کیا تم زیادہ مضبوط خلق کے ہو؟ کیا تمہیں تخلیق کرنا زیادہ بڑی اور مشکل بات ہے؟ ام السماء بناہا، یا وہ آسمان کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے؟ یا آسمان کا بنایا جانا زیادہ بڑی چیز ہے؟ آسمان کا بنایا جانا زیادہ دشوار چیز ہے؟ آسمان کا بنایا جانا زیادہ طاقت اور قوت اور ہمت کی بات ہے یا انسان کا پیدا کرنا؟ انسان اللہ کی مخلوق ہے، انسان اللہ کا ایک شاہکار ہے، لیکن اگر مادی اعتبار سے دیکھیں، اگر سائنس کے اعتبار سے دیکھیں، اگر تخلیق کی پریشانیوں کو دیکھیں، تو آسمان کا پیدا کرنا تو دلیل دی جا رہی ہے کہ وہ خدا کہ جو آسمان جیسی عظیم مخلوق کو پیدا کرتا ہے، آسمان کی ان نزاکتوں کو پیدا کرتا ہے، تو آسمان کا پیدا کرا جانا زیادہ مشکل بات ہے، زیادہ بڑی بات ہے کہ انسان کا دوبارہ پیدا کرنا۔ انتم اشد خلقا، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے؟ ام السماء بناہا، یا یہ کہ آسمان کا بنایا جانا؟ اور آسمان کو کیسا پیدا کیا؟ رفع آسم کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی چھت کی جو بلندی ہے، اس کو بلند کیا، رفع آسم کہا، اللہ نے اس کو بلند کیا، وسواہا، اور اس کو بالکل ٹھیک ٹھاک و برابر پیدا کیا۔ آسمان کی تخلیق کی جو سب سے بڑی صفت ہے وہ اس کا توازن ہے، وہ اس کی تخلیق کی میانہ روی ہے کہ تمام مخلوقات کا بیلنس، اس کا جو نظام کشش ہے، اس میں تمام ستاروں اور سیاروں کا جو اس میں مناسب انداز ہے کہ کوئی اندازہ اس کی کسی چیز کی رفتار، کوئی ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں، کوئی ایک دوسرے کی زد میں نہیں آتا، کسی کا توازن کسی کو دور نہیں کرتا، کسی کا محور کسی کے محور میں تداخل نہیں کرتا۔ رفع آسم کہا، اس کی بلندی اونچی کی، وسواہا، اور اس کو بالکل برابر استوار ٹھیک ٹھاک پیدا کیا، جیسا پیدا کیا جانا تھا ویسا پیدا کیا۔ اس کے توازن میں، اس کی کشش میں ایسا ہے کہ ایک ملی میٹر کے اعشاریے کا فرق ہوتا تو نظام کائنات مناسب نہیں چل سکتا تھا۔ تو رفع آسم کہا وسواہا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اس کی رات کو، جس وقت رات تاریک ہوتی ہے تو اس کو گھٹا ٹوپ بنایا۔ آسمان وہی ہے لیکن رات میں وہ تاریک اندھیرا نظر آتا ہے، تو اغطش لیلہا، اس کی رات کو ڈھانپ لینے والا تاریک سیاہ بنایا، اغطش لیلہا، اس کی رات کو گھٹا ٹوپ بنایا، اس کی رات کو چھا دیا، ہے نا۔ تو رات کی تاریکی یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ سورہ نبا کے اندر رات کا ہونا اور رات کے اندر جو سکون و آرام ہے اور رات کی جو بہت سے فوائد و مصلحتیں ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ تو وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، رات کو تاریک بنایا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی چاشت کو ابھارا، اس کی چاشت کو نکالا۔ دیکھیے وہی آسمان کی سطح ہے، رات کی تاریکی میں دیکھیے تو الگ نظر آتی، اور چاشت کے وقت میں کہ جب سورج اٹھ کر چڑھ جاتا ہے اور چاروں طرف جگمگاہٹ چھا جاتی ہے، چاروں طرف جھلملاہٹ چھا جاتی ہے، ایسی روشنی کی آنکھیں چو لیا جائیں، وہی آسمان کے جس میں نظر نہیں آ رہا تھا، ٹارچیں جلانا پڑ رہی تھی، لائٹیں لگانا پڑ رہی تھیں، وہی آسمان کی نگاہیں چھلیا جاتی ہیں، نظر آنے کے لیے یوں ہاتھ رکھنا پڑتا ہے کہ روشنی کی زد ذرا کم ہو تو کچھ دکھائی دے۔ یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہی آسمان ہے، وہی سطح ہے، وہی آسمان ہے، وہی ہوا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ رات و دن کا فرق ہے نا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم قدرت بیان کی جا رہی ہے کہ جس نے ایسا آسمان بنایا، کہ اس کو بلند بنایا، اس کے سارے توازن کا اور تناسب کا خیال رکھا، اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو، اس کی ضحیٰ کو، چاشت کو جگمگایا۔ اب یہ تو اوپری دنیا کا حصہ ہوا۔ اب انسان اوپر دیکھتا ہے تو آسمان نظر آتا ہے، نیچے اور ارد گرد دیکھتا ہے تو زمین نظر آتی ہے۔ زمین کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ بتا رہا ہے کہ زمین کو ایسا بنایا کہ اس پر زندگی ہموار ہے، زندگی ممکن ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد ہموار کیا۔
دحاہا کہتے ہیں کہ زمین کو ہموار کرنا ہے نا، اس سے پانی کا اور کھیتیوں کا نکالنا، زمین کو کہیں سے پھاڑنا، یعنی زمین کے اندر انسان کی زندگی کو ہموار کرنے کے اسباب کا پیدا کرنا۔ بڑا ایک اختلاف ہے کہ آسمان پہلے پیدا ہوا کہ زمین پہلے پیدا ہوئی۔ اختلاف یوں سمجھیے کہ فلسفیانہ ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی نے زمین بنائی اور اللہ ہی نے آسمان بنایا، اسی کی قدرت اور اس کے حکم سے زمین بنی اور اسی کی قدرت اور اس کے حکم سے آسمان بنا۔ یہ آسمان بھی اللہ کی قدرت کا، اللہ کے معجزے کی نشانی ہے، اور زمین بھی اللہ کی قدرت اور اس کے اقتدار کی عظمت کی نشانی ہے۔ لیکن علماء نے کہا کہ اس آیت میں، اور چند ایسی آیتیں ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پہلی بنی پھر آسمان بنا، تو اللہ نے زمین کو، آسمان کو پہلے بنایا اور پھر زمین بنائی اس آیت کی روح سے، اور اس سے ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ زمین پہلے بنی، پھر آسمان کو مزین اور مستحسن کیا گیا، پھر زمین کے اندر ہموار کی گئی، اس کے اندر ندیاں بنائی گئی، اس میں سمندر بنایا گیا ہے نا۔ اسی طریقے سے اللہ نے ایک جگہ کہا کہ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، پھر اس کے اندر اس کے رزق کو، اس کے قوت کو، زمین کے اندر جو کچھ صلاحیت ہے اگانے کی، جو کچھ رزق ہے، جو کچھ زمین کے اندر جو کچھ اپنے قدرتی دولت کے خزانے ہیں، ان سب کو اس کے اندر ودیعت کیا گیا۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے اب تک جتنے لوگ اس پر پیدا ہوئے ہیں اور جتنے جانور اس پر پیدا ہوئے ہیں، ان تمام لوگوں کا اور انسانوں اور جانوروں کا رزق کا انتظام اسی زمین میں سے ہوا۔ اس زمین سے باہر سے کوئی چیز رزق کے پورا کرنے کے لیے نہیں آئی۔ جتنی بلڈنگیں اور عمارتیں آج تک قلعے اور محل بنے ہیں، وہ سب اسی زمین کی مٹی اور اینٹوں سے اور پتھروں سے بنے ہیں، باہر سے کوئی چیز نہیں آئی۔ جتنی اشیاء آج تک بنی ہیں، جتنی لکڑی آج تک استعمال ہوئی ہے، جتنا لوہا آج تک استعمال ہوا ہے، جتنی دھاتیں آج تک استعمال ہوئی ہیں، جتنا پلاسٹک آج تک استعمال ہوا ہے، جتنا کپڑا آج تک استعمال ہوا ہے، جتنا کاغذ آج تک استعمال ہوا ہے، جتنا کوئلہ آج تک استعمال ہوا ہے، جتنا ایندھن آج تک استعمال ہوا ہے، سب اسی زمین سے پیدا ہوا ہے اور اسی زمین میں استعمال ہوا۔ جتنے انسان مرے ہیں وہ سب اسی زمین کے اندر گئے ہیں، وہ اس زمین سے باہر کہیں نہیں اس کا انتظام کیا۔ آج سوشل اسٹڈی کی کتاب کے اندر بچے کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ زمین کے قدرتی وسائل محدود ہیں اور بڑھتی ہوئی آبادی غیر محدود ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسانوں کی غذا کی ضرورت کو، ان کی رہائش کی ضرورت کو زمین پورا نہیں کرے گی۔ اگر غور کیا جائے تو سینکڑوں صدیوں سے یہ زمین، اس پر پیدا ہونے والے لوگوں کی، اس پر تعمیرات کی، اس کا ساری ضرورتوں کو پورا کر رہی ہے۔ آج تک جب سے دنیا بنی ہے کسی ضرورت کا کوئی سامان زمین سے باہر سے نہیں آیا۔ جتنا پانی برستا ہے وہ اسی زمین سے بھاپ بن کر اٹھتا ہے، اسی کے سمندروں سے۔ جتنا پانی ہے وہ یہی ہے، جتنا کھانا ہے وہ موجود ہے، جو کچھ زمین میں ہے وہ پہلے سے زمین میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، لوگوں کی روزی، لوگوں کی جو ہے، لوگوں کا قوت، غذا اس کے اندر ہم نے ابھی سے مقدر کی ہے۔ قیامت تک اس کے اندر اللہ نے مقدر فرما دیا ہے کہ کتنی غذا کیسے ہو۔ ہاں، کھانے کا جو فوڈ کرائسس ہوتا ہے وہ غذا کی قلت کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ غذا کی عدم میں، غذا کی غیر منصفانہ تقسیم کے ذریعے ہوتا۔ کچھ حضرات ہے نا، دنیا کے کچھ لوگ دوسروں کے حصے کی غذا پر قبضہ کر لیتے ہیں، اس کو ایکوائر کر لیتے ہیں، اس طریقے سے غریبوں تک غذا نہیں پہنچتی۔ یہ دنیا کے چلانے کے اقتصادی نظام کی خرابی ہوتی ہے، دنیا کے چلانے کے سیاسی نظام کی خرابی ہوتی ہے، انسان کی حرص و ہوس اور بخل کے نتیجے میں غربت آتی ہے، نہ کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرتی وسائل محدود ہے اور آبادی غیر محدود ہے۔ یہ فلسفہ خالق کائنات کے بنائے ہوئے زمین کے فلسفے کے خلاف، اس زمین کے نظام تخلیق کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو قدرت بتائی ہے اس قدرت کے خلاف ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کو اس کے بعد ہموار کیا ہے نا، دحاہا، زمین کو ہموار کیا ہے نا، اس کو اس لائق بنایا کہ ہم چلتے ہیں تو گرتے نہیں، اس پر کشش ہے، اس پر ہم کھیتی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے کسی اور موقع پر عرض کیا کہ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ زمین سخت اتنی کہ ہلوں سے کھودی جاتی،
ڈرل مشین سے کھودی جاتی ہے، JCB مشین چلائی جاتی ہے، اور نرم اتنی کہ گیہوں کا ایک بے جان سا پوپلا اس زمین کو پھاڑ کر باہر نکل جاتا ہے، پودا بن جاتا ہے۔ کیا بات! ہم اس پر ہمارے لیے بچھونا بنایا ہے، ہم اس پر بڑی بڑی فلک پوش بلڈنگیں کھڑی کرتے ہیں، گرتی نہیں۔ ہم اس کو کھود کر اس میں بڑے بڑے قلعوں کی پختہ بلڈنگوں کی بنیاد ڈال دیتے ہیں، فاؤنڈیشن پلر ڈال دیتے ہیں، ہے نا؟ تو وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کو اس کے بعد ہموار کیا، رہنے کے لائق بنایا، اس کو پھاڑا، اس کے سوتے کھولے، اس کے اندر جو خزانے ہیں ان میں سے کانے کھودنے کا طریقہ بتایا۔ کھود کر انسان اس میں سے سونا نکالتا ہے، چاندی نکالتا ہے، کوئلہ نکالتا ہے، اس کے قدرتی پتھروں کا استعمال کرتا ہے، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر النگے نکالتا ہے، گٹی بناتا ہے۔ کہاں کہاں تک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت صرف اس آسمان کی بلندی میں اور زمین کی ہمواری میں، اللہ کی جو مخلوق ہے زمین کہ جو ہمارا بیس ہے، جس پر ہماری بنیاد ہے۔ تو وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا اخرج منها ماءها ومرعاها، اس میں سے اللہ نے اس کا ماء، پانی نکالا، ماءها، دیکھیے اللہ نے زمین کے اندر پانی رکھا، لیکن یہ اس کی عجیب قدرت کہ اس نے چشمے پھوڑ کر اس پانی کو باہر نکالا۔ زمین کے اندر اس طریقے سے ڈیزائننگ کی کہ نشیب و فراز کے درمیان نہروں کے بہنے کی جگہ بن گئی۔ کہیں زمین اونچی ہے، کہیں زمین نیچی، کہیں سے زمین بلند ہے تو کہیں سے زمین پست، کہیں دو پہاڑوں کے بیچ میں وادی چلی جا رہی ہے کہ ندیوں کے بہنے کے دھارے بنائے، قسمت سے ندیاں بہتی ہوئی سمندر تک جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس زمین میں کچھ جگہیں ایسے بڑے بڑے گڑھے بنائے کہ وہ عظیم الشان سمندر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ایسا بنایا کہ تالاب بھرے ہوئے، انسان کو وہ فہم و فراست عطا کی، وہ الہام کیا کہ اس نے اس کے پیٹ پہ کنویں کھود کر اس کا پانی نکال لیا، ٹیوب ویل کھود کر موٹریں لگا کر، ہے نا، انگلیوں کے اشاروں پر پانی کو نکالا، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک میں کہا کہ اگر اللہ زمین کا پانی نیچے کر دے، اتار دے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو پینے کا پانی تمہیں کون لا کر دے گا، ہے نا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت بتائی کہ اخرج منہا ماءہا، اس سے اللہ نے اس کا پانی نکالا، ومرعاہا، اور چراگاہ نکالا، اور چارہ نکالا۔ رعی کہتے ہیں جانوروں کے چرنے کو، مرعا کہتے ہیں چارے، ہے نا۔ تو دیکھیے بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی کھیتی کے، بغیر کسی ہل کو چلائے، بغیر کسی بیجے کو ڈالے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنگل میں گھاس اگاتا ہے، درخت اگاتا ہے، پودے اگاتا ہے، سبزہ اگاتا ہے، پتیاں اگاتا ہے، اور انسانوں کے چوپائے، انسانوں کے جانور، انسانوں کے ڈھور، بکریاں، بھیڑیں، گائیں، بھینسیں اس کو چرتی ہیں، اس سے اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ کہیں انسان چارہ اگاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے جانوروں کی غذا کا انتظام کیا، ایسے ہی زمین سے اللہ نے انسانوں کی غذا کا، مختلف قسم کا جو سبزہ اگتا ہے، یہ جو مختلف قسم کی سبزیاں ہیں، بھاجیاں ہیں، ان کو ہم اگاتے ہیں اور ہمارے کام میں آتی ہیں۔ اور اس سے زیادہ کہ جو بنیادی کھیتی میں جو اناج ہے، جو گیہوں ہے، دال ہے، چاول ہے، اناج ہے، کہ جو غذا کی بنیاد ہے وہ زمین سے اگتا ہے۔ تو زمین ہی ہم کو غذا کا بنیادی سوتا، مرعا، زمین سے اگنے والی غذا، اور پانی کی جو زندگی کے لیے ضرورت حیات ہے۔ جعل من الماء کل شیء حی، ہر زندہ چیز کو اللہ نے پانی سے بنایا۔ ایک بار انسان کا جسم غذا کی کمی کو تو برداشت کر لیتا ہے نا، کمزور ہوتا ہے، پہلے کمزور ہوتا ہے، خون کی کمی ہوتی ہے، لیکن چل سکتا ہے، کئی دن جی سکتا ہے۔ لیکن اگر جسم میں پانی کی کمی ہو جائے، خشکی ہو جائے، ڈی ہائیڈریشن ہو جائے، تو دیکھتے دیکھتے انسان اپنی حیات کھو دیتا ہے، کیونکہ پانی اور زندگی، زندہ اور پانی دونوں مترادفات ہیں۔ چاہے انسان ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، درندہ ہو، سبزہ ہو، درخت ہو، پودا ہو، پانی کے بغیر نہیں جی سکتا۔ پانی اللہ نے زمین پر مہیا کرا ہے۔
بیابانوں میں اللہ دلا دیتا ہے، جنگلوں میں اللہ پان درختوں تک پہنچاتا ہے، سوکھے ریگستانوں کے درختوں تک اللہ بارش پانی پہنچاتا ہے۔ عجیب و غریب اللہ کا انتظام ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ ہم لوگ اس تمام وسائل کے ساتھ، جدید آلات کے ساتھ، ہے نا، موٹے موٹے ٹیکس لے کر ہر کالونی کے گھر تک پانی پہنچانے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ شہروں میں سوکھا ہو جاتا ہے، شہروں میں ادھر سے ادھر ٹینکر گھومتے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے کہ کہاں کہاں جنگلی جانوروں کو گفاؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، وادیوں کی کھائیوں کی گہرائیوں میں، ریگستانوں کی وسعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بہانہ بناتا ہے، کوئی سبب بناتا ہے۔ کہیں سے ندی جاتی ہے تو کہیں سے نہر بہتی ہے، کہیں سمندر ہوتا ہے تو کہیں چشمہ ہوتا ہے، کہیں تالاب ہوتا ہے تو کہیں کنواں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کا انتظام کرتا ہے۔ ایسی نازک چیز کہ جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا، اللہ ہر جگہ اس کا بندوبست کرتا ہے۔ تو اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، پانی کا انتظام کیا، چارے کا انتظام کیا۔ والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اللہ نے میخیں بنا، رسا یا رسا، پہاڑوں کو اللہ نے تعینات، زمین میں مضبوطی سے جما دی۔ اوپر بھی پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ پہاڑوں کو وتد کھوٹا کہا گیا ہے، رسا گاڑ دیا ہے۔ آج سائنس کی ٹیکنالوجی، سائنس و جغرافیہ کی علم یہ بتاتا ہے کہ پہاڑ جتنے نظر آتے ہیں اس سے زیادہ وہ زمین کے اندر گڑے ہوتے ہیں، نیچے تک ان کی چٹانیں اور ان کی بنیادیں بے بست ہوتی ہیں۔ وہ زمین میں، زمین کے لیے وہ ایسے توازن کو بنانے کا کام کرتے ہیں کہ جیسے ایک خیمے کو چاروں طرف سے میخیں گاڑ کر ڈوری سے تان دیا جاتا ہے تو پھر وہ ڈگمگاتا نہیں ہے، وہ گرتا نہیں ہے، ہوا سے وہ جھٹکے تو لیتا ہے لیکن وہ ہے نا ادھر سے ادھر پھینکتا نہیں۔ تو والجبال ارساہا، پہاڑوں کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ جو ہے زمین میں پیوست کر دیا گیا۔ تو یہ زمین، وہ آسمان کی صفتیں بتائی گئی، بلندی ہے نا، اس کی تخلیق میں بیلنس ہے نا، رات کی تاریکی، دن کی جگمگاہٹ، پھر زمین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرتیں بتائی ہے نا، کہ زمین کا ہموار ہونا، اس سے پانی کا نکلنا، اس سے سبزے کا اگنا، اور یہ مضبوط پہاڑوں کا کہ جو زمین کے حسن کو دوبالا کرتے ہیں، مختلف انسانی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، زمین کے توازن کو برقرار رکھتے ہیں ہے نا، زمین کو ہلنے سے، ڈگمگانے سے بچاتے ہیں۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو انسانی زندگی کو زمین پر ممکن کرتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پہاڑ بناتا ہے، جو زمین سے سبزہ اگاتا ہے، جو زمین کے پیٹ سے پانی نکالتا ہے، جو زمین کو جینے کے لیے ہموار کرتا ہے، وہ کہ جو دن کی جگمگاہٹ پیدا کرتا ہے، جس نے سورج بنایا، وہ کہ جس نے رات کی تاریکی بنائی، وہ کہ جس نے آسمانوں کی بلندیاں بنائی، وہ کہ جس نے علوی کائنات کو اس حذاقت کے ساتھ بنایا کہ آج کا اسکالر شزدر ہے جس کا مطالعہ بھی ابھی تک پورا نہ کر سکا، اس بنانے والے کی قدرت کی عظمت سے کیا یہ بعید ہے کہ وہ مرنے کے بعد انسان کے زمین کے اندر موجود ذرات کو اکٹھا کر کے اس کے جسم کو دوبارہ بنا دے، اور اس کی وہ روح کہ جو اس نے رحم مادر میں پھونکی تھی تو وہ انسان بن گیا تھا، اور وہ روح کہ جس کو فرشتہ موت نے نکالی تھی تو وہ میت و لاش بن گیا تھا، وہ روح کو اللہ اپنے پاس حفاظت سے رکھے، اور قیامت کے دن اس کے جسم کو دوبارہ پیدا کر کے اس کے اندر روح کو ڈال کے اس کو زندہ کر کے کھڑا کر دے اور آخرت کو برپا کر دے۔ کیوں بعید ہے؟ ایسی عظیم قدرت والے خدا سے یہ چھوٹا سا کام ممکن ہے؟ از بعید نہیں، کیونکہ انسان کو جو پہلے بار آدم سے وجود میں لاتا ہے، کچھ نہ ہونے پر بناتا ہے، وہ دوبارہ بکھرے ہوئے ذرات کو، ٹوٹی ہوئی چیز کو دوبارہ ٹھیک کرنے پر یقیناً قادر ہے۔ یہ کفار قریش کی غلط فہمی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی صفت پہ شک کر رہا۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ جو زمین ہے اور یہ جو زمین پر سبزہ ہے اور پانی ہے اور زمین کی ہمواری ہے اور زمین میں جو چلنا ممکن ہے، نشیبی راستوں میں اللہ نے الگ طریقے کی خصوصیتیں دی، پہاڑی راستوں میں اللہ نے اس طریقے کے ڈیزائن دیے کہ انسان اس میں النگوں اور پتھروں پہ سے راستہ بنا کر چڑھتا ہے، اس کے جانور چڑھتے ہیں، پہاڑوں پر موجود عجیب عجیب درختوں تک پھلوں کو توڑتا ہے، جڑی بوٹیوں کو لا کر اپنی دواؤں اور علاج میں استعمال کرتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے سامان ہیں،
تمہارے اور تمہارے چوپایوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے متاع کہتے ہیں ساد و سامان جو انسانی زندگی کو گزارنے کے لیے ضروری ہے نا. تو انسانی زندگی کو گزارنے کے لیے جو ضرورتیں ہیں اس کو متاع ہے. تو متاع لکم ولانعامکم، یہ ساد و سامان ہے، راحت و آرام کا سامان ہے تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں اور تمہارے جانوروں کے لیے. اب یہاں سے دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے کہ جو قیامت کا دوبارہ تذکرہ یہاں آ رہا ہے. یہاں پر سب سے پہلے تو قیامت کے وقوع کا تذکرہ ہے، اذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، یاد دلایا جا رہا ہے، دوبارہ تذکیر کی جا رہی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو کیا واقعہ ہے. پہلے قیامت کا ہلکا سا تذکرہ چند آیات میں اوپر گزر چکا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اور لوگ قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے، اور وہ کفار کہ جو قیامت کے منکر تھے اور آخرت پر یقین نہیں کرتے تھے، وہ آخرت کو دیکھ کر کس طریقے سے افسوس، حسرت و ملال کا شکار ہوں گے، اپنی آنے والی زندگی کی ناکامی پر کیسے افسوس کر رہے ہوں گے، اور کس طریقے سے پہلے سے ہتھیار ڈال کر اپنے آپ کو ناکام اور نامرادگی کے حوالے کر رہے ہوں گے، اور کفے افسوس مل رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی بات پر یقین کیا ہوتا تو آج ہم اس فضیحت کا، آج ہم اس سچویشن کا سامنا نہیں کر رہے ہوتے، ہے نا. اور آج ہے یہ جو ہلاکت و بربادی ہے، یہ جو بڑی نقصان دہ پاری اب ہم کھیلنے جا رہے ہیں، یہ ہم نے نہ کری ہوتی. یہاں اب اللہ تبارک و تعالی قیامت کے وقوع کا منظر کھینچ رہا ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی تو کیا ہوگا، ہے نا. پھر یہاں انسانوں کے اپنے کیے پر حسرت و ملال کا تذکرہ، اشارہ ہے. پھر جو بہت اہم بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ کیا وہ صفت ہے، کیا وہ گر ہے نا، کیا وہ ٹوٹکا اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جس سے جہنم کے عذاب سے، آخرت کی برائی سے بچا جا سکے. ایک بہت بنیادی اصول بتایا جا رہا ہے، زندگی کی روش اور فکر و عقیدے کی وہ بنیاد، وہ محور، وہ پوائنٹ بتایا جا رہا ہے کہ جس بنیاد پر کھڑی بلڈنگ کا نتیجہ آخرت کی ناکامی ہوتی ہے، اور وہ بنیاد بتائی جا رہی ہے کہ جس پر کھڑی بلڈنگ ہے، جس پر کھڑی زندگی کی نتیجہ آخرت میں کامیابی ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ایک مضمون ہے چھوٹا سا اختتام صورت میں کہ مستقل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا جاتا تھا کہ قیامت کب واقع ہو. اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صراحت کر رہا ہے کہ تمہیں خود نہیں معلوم کہ قیامت کب واقع ہوگی، لیکن جس وقت قیامت واقع ہوگی اس وقت یقیناً یہ کفار قریش اپنی دنیا کی گزاری ہوئی زندگی پر افسوس کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس زندگی کے سنوارنے اور سجانے کے لیے، جس زندگی کو راحت اور خوشنما بنانے کے لیے پوری طاقت اور سارے وقت جس کی خدمت میں لگا دیا، وہ سارا گزارا ہوا وقت جس کو وہ حقیقی زندگی سمجھتے تھے، وہ صرف ایک دن، ایک شام اور ایک رات کے برابر انہیں نظر آئے گا، اور ہمیشہ آنے والی زندگی کی ناکامی اور برائی کا ان کو افسوس ہوگا. انشاءاللہ اس مضامین کو یہ سورت کے اختتامی حصے میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.